باب ذبائح اہل الکتاب وشحومها من اہل الحرب وغیرہم وقولہ تعالی اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی چربیاں، کیونکہ ان پہ چربی حرام تھی نا یہود پر. من اہل الحرب، جن سے جنگ جاری ہو، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بھی جن سے جنگ نہ ہو. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے میں نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وقال الزہری، زہری کہتے ہیں لا بأس بذبیحۃ نصارى العرب، عرب کرسچنز کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. وَإِن سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، اور اگر تم نے سنا ہو کہ وہ غیر اللہ کے نام پر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا، پھر نہیں کھاؤ. وَإِن لَمْ تَسْمَعْهُ، اور اگر تم نے اس کو نہیں سنا کہ ایسا کرتا، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ، تو اللہ نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا ہے. وَعَلِمَ كُفْرُهُمْ، اللہ کو ان کا کفر معلوم تھا. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، اور حضرت علی سے روایت ہے نحوہ اسی طرح. وقال الحسن وابراہیم لا بأس بذبیحۃ الاقلف، حسن اور ابراہیم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں بے ختنہ شخص کے ذبیحے میں، یعنی ایک شخص کا اگر ختنہ ہی نہیں ہوا ہوا اور وہ ذبح کرتا ہے، سرکمسین ختنہ. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں طعامہم ذبائحہم، طعام سے مراد ان کے ذبیحے ہیں، کہ ان کے ذبیحے حلال ہیں. طعام سے مراد روٹی چاول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہندو کے گھر بھی آپ کھا سکتے ہیں، یعنی نان ذبیحہ تو آپ مشرک کے ہاں بھی کھا سکتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت 5 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی دوستیاں بنانے والے. اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. تو یہاں جو طعام کا لفظ آیا ہے، تو ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ کہتے ہیں طعامہم ذبائحہم. تو یہ باب جو ہے ذبائح اہل الکتاب وشحومها من اہل الحرب وغیرہم، اس میں اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں. ان کو اہل کتاب اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے دین میں کتاب کو مانتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہودی تورات اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں. تو تمام یہود و نصارہ جو ہیں وہ اہل کتاب ہی ہیں، خواہ وہ جزیہ ادا کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کی کچھ خصوصیات ہیں دوسرے کفار کے مقابلے میں، یعنی اہل کتاب مختلف ہے باقی نان بلیورز کے مقابلے میں. نمبر 1، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ المائدہ کی اس آیت میں فرمایا. نمبر 2، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، جیسے اسی آیت کے اندر آگے آ رہا ہے.
نمبر 3، اہل کتاب سے جنگ کرنے کی بجائے جزیہ لینا چاہیے، جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے. پھر اہل کتاب کا ذبیحہ ہر دور میں حلال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آج اہل کتاب اپنے دین پہ قائم نہیں ہے، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دین پر قائم نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے. ان کے کفر کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، تو اس کے باوجود ان کا کھانا حلال کیا گیا. اور یہ کون سی صورت میں حلال کیا گیا ہے؟ المائدہ. اور المائدہ میں جو حلال و حرام کے احکام ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ سارے کے سارے فائنل ہیں، حتمی ہیں، وہ منسوخ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہی آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان کا شرک بھی اللہ کو پتا تھا، اس کے باوجود ان کا کھانا حلال کیا گیا اور ان کی عورتیں بھی حلال کی گئیں. ٹھیک ہے. لیکن شرط یہی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے اس ذبیحہ کی. مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے کن شرائط کی بنیاد پر؟ اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہایا جائے. یس، خون بہایا جائے. تو کرسچن ہو یا جو ہو، اس کا ذبیحہ بھی انہی 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے. یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ کرسچن شاپ سے لیا ہے، نہیں، وہ اگر ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں فائن، بھلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی مانتے ہیں یا حضرت مریم کو جو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ شرط لازم ہے، یہ پکی بات رکھے. ٹھیک. اسی طرح کوشر، میرے جو شیخ تھے وہ مانچسٹر میں ہوتے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ میں خود جیوز کے مذبح خانے میں گیا چیک کرنے کے لیے. کہتے وہ ہم سے بھی کہیں زیادہ احتیاط کرتے کہ چھری کو دھو رہے ہیں اور یعنی کہ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں اور خون خوب بہا رہے ہیں، یعنی بہترین طریقے سے اس کو ذبح کر رہے تھے. تو اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کا کوئی مفتی، کوئی اسکالر، کوئی امام مسجد جن جگہوں پر سلاٹر ہوتا ہے وہاں جا کر سارا پروسیجر دیکھ لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اور خون بہانا دونوں اس میں شامل ہیں دین ویل اینڈ گڈ. یہ ہر ذبیحہ کے لیے شرط ہے، مسلمان، یہودی، عیسائی، سب کے. اگر مسلمان بھی یہ 2 شرطیں پوری نہیں کرتا تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ کی کھالیں بھی حلال ہیں. جانور کی کھال کو بھی بعد میں استعمال کرنا ہوتا ہے نا، لیکن مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، بتوں وغیرہ کا لیتے ہیں. اور یہ جو بات ہے لا بأس بذبیحۃ الاقلف، کہ وہ شخص جس کا سرکمسیژن نہ ہو، ختنہ نہ ہو، اس کے ذبیحے میں کوئی حرج نہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بعض اوقات نصارہ جو ہیں وہ ختنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. لیکن اوور آل بھی آپ دیکھیں، پیچھے بھی جو آپ پڑھ چکے ہیں، یہود طہارت کے معاملے میں ایکسٹریم پر ہے کہ وہ جگہ ہی کاٹ دو جہاں پر پیشاب لگ گیا ہو، یعنی کپڑا وغیرہ. اور عیسائی جو ہیں وہ اس معاملے میں ریلیکس ہیں. ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں اعتدال ہے کہ کپڑا دھو لو اور اس کو دوبارہ استعمال کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس جملے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ختنہ کروانا شرط نہیں. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال كنا محاصرین قصر خیبر، ہم خیبر کے قصر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. فرما انسان بجراب فیہ شحم، تو ایک انسان نے ایک تھیلی پھینکی جس میں چربی تھی، کیونکہ وہ خود تو کھاتے نہیں، ان کے لیے تو حرام ہے نا چربی، یہودی تھے اس قلعے میں. فنزعت، تو میں لپکا، لآخذہ، تاکہ میں اس کو پکڑ لوں، اٹھا لوں. فالتفت، تو میں نے مڑ کے دیکھا، فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فاستحییت منہ، تو میں آپ سے شرما گیا. ٹھیک ہے، یعنی کسی نے تھیلی پھینکی، وہ بھاگے کہ میں جلدی سے اٹھا لوں اس کو، تو ایسے دیکھا انہوں نے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو ان کو شرم آئی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ یہ تھیلی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہود کے خلاف جنگ جاری تھی، تو وہ اہل الحرب تھے، اور ان سے جا کے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ یہ بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں، یا ذبح کیا تھا یا نہیں. تو جب انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ مت اٹھاؤ، اس کو پھینک دو
اور اس کے بارے میں تحقیق کرو یہ حلال تھا کہ نہیں. چربی ان کے لیے حرام تھی لیکن مسلمانوں کے لیے حلال تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. باب ما ند من البہائم، مویشی جانوروں میں سے جو بھاگ نکلے، فہو بمنزلۃ الوحش، تو وہ وحشی جانور کے قائم مقام ہے. وأجازہ ابن مسعود وقال ابن عباس ما عاجزک من البہائم مما فی یدیک فہو کالصید. ابن مسعود نے اس کی اجازت دی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ بہائم میں سے، مویشی جانوروں میں سے جو تم کو عاجز کر دے، پکڑائی نہ دے، مما فی یدیک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، فہو کالصید، تو وہ شکار کی طرح ہے. کیسے؟ یعنی بعض اوقات جانور پکڑا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ ذبح نہیں ہونے دیتا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس کو شکار کی طرح پھر دور سے مار لو. وفی بعیرن، اور اس اونٹ کے معاملے میں، تردہ فی بیرن، جو کسی کنویں میں گر گیا. ایک پورے کا پورا اونٹ کیا ہوا؟ کنویں میں جا گرا. اب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ تو مر جائے گا، کون نکالے گا کنویں سے اس کو؟ تو اب کیا کرے؟ پھر اس کو تیر مار کے اس کو ذبح کر لے. من حیث قدرت علیہ فذکیہ، تو جس جگہ تم اس پہ قادر ہو تو اس کو ذبح کر لو. ورأى ذلک علی وابن عمر وعائشہ، تو بے قابو جانور کو تیر سے گرایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے شکار کا حکم اس پر آئے گا. دیکھیں کتاب کا نام کیا؟ کتاب الذبائح والصید، ادھر ذبح کر کے کھاؤ یا شکار کر کے کھاؤ. تو جو جانور ذبح نہیں ہو پا رہا تم سے، اس کو کیا کرو؟ شکار کر لو. تو ابن عباس نے یہ جو کہا نا کہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود ذبح کرنے سے عاجز ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے بھی بھاگ نکلے، پکڑا نہ جائے. یعنی ایک تو یہ کہ پکڑا نہ جائے، دوسرے کہ پکڑا تھا اور پھر رسی چڑھا کے بھاگ گیا. تو دونوں صورتوں میں وہ شکار کی طرح ہے. اسے بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا جائے، اگر ڈھیر ہو جائے تو حلال کر لیا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ شکار میں جانور کے جہاں بھی تیر لگ جائے، ضروری نہیں کہ حلق میں لگے، جہاں بھی لگ جائے، خون بہ جائے تو بس کام ہو گیا. شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تیر مارا جائے. جو کنویں میں اونٹ گرا، وہ اگر زندہ ہے اور اس کو تیر لگا تو پھر تو وہ حلال ہے. بعد میں کنویں میں اتر کے تو پھر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے اوپر ڈولوں سے بھیج دیں گے. لیکن اگر وہ مر گیا اور پھر تیر مار رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا سفیان حدثنا ابی عن ابایا بن رفاعہ ابن رافع بن خدیج عن رافع بن خدیج. یہ حدیث سب زبانی یاد ہو جانی چاہیے. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انا لاقو العدو غدا، ہم کل دشمنوں سے ملاقات کریں گے، یعنی دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی. ولیست معنا مدا، ہمارے پاس چھریاں کوئی نہیں. فقال اجل او ارن، فرمایا کہ جلدی کرو پھر یا پھرتی سے مار دو. اجل او ارن دونوں کا ایک ہی معنی تقریباً بنتا ہے. ما انہر الدم، جو خون بہا دے، خون نکال دے. وذکر اسم اللہ، اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. فکل، تو کھا لو. لیس السن والظفر، دانت اور ناخن نہیں ہو. وسأحدث اما السن فعظم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سن جو دانت ہے وہ ہڈی ہے. واما الظفر فمدى الحبشہ، اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے وہ ہڈی تو نہیں لیکن وہ حبشیوں کی چریاں ہیں. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبْلٍ وَغَنَمٍ، تو ہمیں اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ملی. نہب کہتے ہیں لوٹ. فَنَدَّ مِنْهَا بَئِرٌ، تو ایک اونٹ بھاگ نکلا. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، تو ایک شخص نے اس کو تیر مار دیا. فَحَبَسَهُ، تو اس کو پکڑ لیا. فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، یہ اونٹ جو ہیں ان میں بعض وحشی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. فَإِذَا غَلَبَكُم مِّنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا، اور اگر کوئی تم پر ان میں سے غالب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو، تیر مار کر اس کو گرا لو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ذبح کی مہلت نہ ملے اور تیر لگ کے خون نکل جائے جسم سے تو وہ ذبح کے ہی قائم مقام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں واضح آ گیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. Asaba, in one of the previous hadith, I think a few days ago, we studied that if a hunted animal falls into water, then you can't have it anymore. وہ جو مر جائے اندر ڈوب جائے نا، اگر وہ ابھی پانی میں گرا ہی اور آپ نے تیر مارا، اس کا خون نکل گیا اور وہ پھیل گیا ہے پانی میں تو پتہ چل گیا تو پھر. لیکن اگر کوئی گر گیا اور وہ ادھر ہی پھول گیا تو پھر نہیں.
دوسرا یہ کہ اونٹ جو ہے وہ کنویں میں گرا ہے, پانی کے اندر نہیں ڈوبا, ڈوب بھی نہیں سکتا کیونکہ کنواں تو چھوٹا سا ہوتا ہے. گھر کا گدھا بھاگ گیا ہے تو اس کو اگر مار لیں تو کیا وہ وحشی گدھے کے حکم میں آ جائے گا؟ نہیں, یعنی کہ وہ وحشی کی طرح ہے, اس کے حکم میں نہیں ہے, تو مارنے کی ضرورت ہی نہیں گدھے کو, کیونکہ دوسرا جانور تو مار کے ہم کھا لیں گے نا, تو گدھے کو مار کے کیا کریں گے. Sometimes the wild donkey is translated as a zebra. So it's actually a different animal. Like a wild donkey is not a wild version of a domesticated donkey. It's a completely different animal. صحیح. It's probably from the same species, but slightly different. ساتھا یہاں پہ یہ ہے نا ذکر سورہ مائدہ میں کہ حلال کھا سکتے ہیں آپ اہل کتاب کا, تو اس میں ہندو اور سکھ بھی آ جاتے ہیں. ذبیحہ تو ہم نہیں کھاتے لیکن باقی چیزیں خشک کھانا کھا سکتے ہیں, جو یعنی میٹ لیس, جیسے آپ روٹی ہے آپ لیتے ہیں ہم سے سارا کچھ. اب بہت سارے وہ لوگ بزنس کرتے ہیں, روٹیاں خواتین پکا کے بازار میں دیتی ہیں, وہ آپ خرید لاتے ہیں, کوئی حرج نہیں. Ustaza, I have a friend who's a convert to Islam. Her family's Hindu, and she said that the food that they have, even though it's vegetarian, they often use it for puja, and then they will serve others from it. یعنی جو سیل بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ لینا چاہیے. پھر باب النحر والذبح وقال ابن جریج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر قلت ایجزی ما یذبح ان انحره قال نعم. باب النحر والذبح, نحر اور ذبح کا باب. نحر کہتے ہیں گلے سے کاٹ کر, یعنی گلے میں چھری مار کر ذبح کرنا. اونٹ کو اس طرح عام طور پر ذبح کیا جاتا ہے, اور گائے, بکری, ہرن, بھیڑ, ان کو ذبح کیا جاتا ہے. وقال ابن جریج عن عطاء لا ذبح ولا نحر الا فی المذبح والمنحر. اور ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا, ذبح کے جانور کو اگر میں نحر کروں تو یہ جائز ہے؟ ذبح والا جانور جیسے بکری, تو اگر اس کو میں نحر کر لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ قلت ایجزی ما یذبح ان انحرہ قال نعم. انہوں نے کہا جی ہاں. ذکر اللہ ذبح البقرہ, اللہ نے گائے کا ذبح کرنا ذکر کیا ہے. فَإِن ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ, اور اگر تم نے ذبح کر لی کوئی چیز جس کا نحر کیا جاتا ہے تو جائز ہے. وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ, اور نحر مجھے زیادہ پسند ہے. وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ, اور ذبح کرنا گردن کی رگیں کاٹنا ہے. قلت, میں نے کہا, فَيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَاءَ, میں نے عطا سے کہا ذبح کرنے والا رگوں کو کاٹ کر سفید دھاگے تک جو گردن میں ہوتا ہے پہنچ جائے اور اس کو بھی کاٹ ڈالے. نخا حرام مغز ہوتا ہے نا, وہ جو پیچھے سے اسپائنل کارڈ کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اگر کاٹ دے. یقول یقطع ما دون العظم, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی عظم کے علاوہ اس کو کاٹ دے, یعنی ہڈی نہ توڑے اس سے پہلے پہلے. ثم يدعو حتى يموت, پھر اس کو چھوڑ دے کہ وہ مر جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. إِلَىٰ فَذَبَحُوهَا, یہاں تک کہ انہوں نے اس کو ذبح کر لیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, اور وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے. وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس الزکاۃ فی الحلق واللبۃ, کہ ذبح جو ہے, زکات کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا, حلق اور سینے کے بیچ میں کرنا چاہیے, یعنی یہاں سے نیچے سے کرنا چاہیے. وقال ابن عمر وابن عباس انس اذا قطع الراس فلا باس, لیکن یہ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر سر اوپر سے بھی ذرا کاٹ دیا تو کوئی حرج نہیں. تو بنیادی طور پر نحر اور ذبح کا فرق بتایا گیا ہے. نحر گردن کے نچلے حصے کو کاٹنے کی صورت میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی اونٹ نحر ہوتے دیکھا, اس کی گردن لمبی ہوتی ہے نا, یہاں اس کے رکھ کے تیر مارتے حلق کے قریب, ٹھیک ہے. اور ذبح گردن کے اوپر والے حصے سے کاٹنے کو کہتے ہیں. تو جانوروں کو نحر یا ذبح کرنا دونوں ہی جائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جیسے اونٹ کے لیے نحر آیا ہے تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے, اور ذبح کے وقت حرام مغز نہیں کاٹنا چاہیے, ٹھیک ہے. ذبح کے لیے
وہ نہیں کاٹے, ہڈی کے علاوہ کاٹیں اور پھر چھوڑ دیں. لیکن اگر کسی نے سب کچھ کاٹ دیا تو حلال ہے, اور اگر کوئی گردن سے اوپر ذبح کر دے تو پھر کیا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل آخری حصے میں تو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی نہر نیچے والے حصے میں ہوتا ہے, ذبح ذرا سا اوپر ہوتا ہے درمیان میں. لیکن اگر کسی نے بالکل ہی اوپر سے یعنی پورا سر ہی کاٹ دیا, جیسے مرغی کو ذہن میں رکھے, چڑیا کو رکھے, تو بھی حلال ہے وہ, کیونکہ خون بہہ گیا. آپ لوگوں نے کبھی چڑیا ذبح کی؟ ہمیں بہت شوق تھا چڑیا پکڑنے کا اور پھر ذبح کرنے کا. تو جب ذبح کرنے لگے ساری کٹ گیا. اس میں پھر یہ کہ وہ حلال ہوتی کیونکہ وہ خون نکل جاتا ہے. اور حرام مغز کو کیوں نہیں کاٹنے دیا؟ کیونکہ حرام مغز اگر منقطع ہو جائے برین سے تو پھر یہ کہ باقی جسم کا خون آسانی سے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پر جانور کو مارنے سے پہلے اس کی گردن نہیں توڑنی چاہیے, کیونکہ ہڈی توڑنا تکلیف دہ چیز ہے, اور جانور کی جان لینے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے, اس کو ہلنا چاہیے. ہلنے سے کیا ہوتا ہے, وہ اس کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور زیادہ خون نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے اوپر بھی نہیں چڑھنا چاہیے, وہ بھی تکلیف دینے والی بات ہے, اس کا ویسے ہی سانس رک جاتا ہے. اور اسی طرح باندھ کے بھی نہیں مارنا چاہیے اس کو, لیکن اونٹ کا ایک پاؤں باندھنا چاہیے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا, سورۃ الحج 36. سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں, کیونکہ اگر نہیں باندھے گے تو وہ کبھی بھی نہر نہیں کر سکتے آپ. الہدا میں ہر سال الحمدللہ اونٹوں کی بھی قربانی ہوتی ہے. تو اس دفعہ مجھے پتا چلا کہ وہ بندھے ہوئے پاؤں کے سمیت بھاگ نکلا ہوں, بہت مشکل سے پکڑا اس کو, تو وہ ابل عوابد کی طرح ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ, سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں, پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو اس میں سے کھاؤ. ٹھیک, تو اسی طرح ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال جلدی نہیں اتارنی چاہیے, حتیٰ کہ بالکل ٹھنڈا ہو کے بے حس ہو جائے, کیونکہ اگر وہ ہل رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں ابھی جان ہے, اور جان ہے تو اس کی کھال اتارتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی. حدثنا خلاد ابن یحییٰ حدثنا سفیان حدثنا ہشام ابن عروہ قال اخبرتنی فاطمۃ بنت المنذر امرأتی عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت, اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں, نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا نحر کیا, پھر ہم نے اس کو کھایا, گھوڑا نحر کیا. ٹھیک ہے. حدثنا اسحاق سمع عبدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا ونحن بالمدینہ فاکلناہ. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا, پیچھے نہر ہے یا ذبح ہے, اور ہم مدینہ میں تھے تو ہم نے اس کو کھا لیا. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام عن فاطمہ بنت المنذر ان اسماء بنت ابی بکر قالت نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا. اس حدیث میں بھی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا نحر کیا, فاکلناہ, پھر اس کو کھایا. تابع وکی و ابن عیینہ عن ہشام فی النحر. ٹھیک ہے. حضرت اسماء کبھی نحر بولتی ہیں کبھی ذبح بولتی ہیں, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دونوں لفظ جو ہیں مترادف المعنی ہے. ٹھیک ہے. گھوڑے کو ذبح اور نحر دونوں طرح کرنا جائز ہے. گھوڑا حلال جانور ہے. ٹھیک ہے. بعض کے نزدیک حرام ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون ان کے ساتھ ذکر کیا گیا, بکری بھیڑ گائے وغیرہ کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. اس بنا پر وہ کہتے ہیں گھوڑا حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں حضرت اسماء کی حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا حلال ہے. آپ میں سے کس کس نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہوا؟ صرف میں نے. ہم دبئی میں تھے تو مجھے مسجدوں میں جانا بہت اچھا لگتا تھا. ہم شام کی نماز کے لیے ایک مسجد میں گئے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, سلام پھیرا, اس سے سلام دعا ہوئی تو کہنے لگی کہ آپ کہاں سے ہیں, تو ہمیں بتایا تھا. ہم نے پوچھا آپ کہاں سے, کہ ہم قازقستان سے ہیں. تو پوچھا کیا کرتے ہیں, بتایا. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کا ایک موقع مل جائے. بہرحال بہت خوش ہوئی, کہنے لگی کل آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. تو ہم نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ مزید کچھ بات چیت ہوگی, تو ہم اس کے گھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں, تو اس کے میں نے کباب بنائے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں انرجی بہت ہوتی ہے,
یہ گھوڑا بھاگنے دوڑنے والا جانور ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. تو کہتے کہ ہمارے ہاں تو قازقستان میں باقاعدہ پالے جاتے ہیں تاکہ ذبح کیے جا سکے، اور وہ وہاں سے منگواتی تھی، یعنی وہاں سے باقاعدہ میٹ آتا ہے ان کا. جی ٹیسٹ جیسے میٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کے کباب بنے ہوئے تھے جس میں نمک مرچ کم تھا تو وہ بس ٹھیک تھے. اور یہ کم کھائے جانے والے جانور ہے، یعنی اوور آل دنیا میں ہی اس کو کھاتے نہیں بلکہ زینت اور سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں. Ustaz, I found out this fun fact very recently that the meat of horse is 3 times more healthier than the meat of beef. It has more proteins and as you said it has more energy and it is more easy in digestion. اگر کبھی چانس ملے کوئی دعوت بلائے تو کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.